السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی مقبول احمد رشیدی۔ الحمدللہ 2023 کے آخر میں نے المقیت عمرہ ٹور کے ذریعے سے عمرے کا سفر کیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران مکہ مکرمہ کے زیارتوں کے معلومات پر مشتمل میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا، اور آخر میں وعدہ کیا تھا کہ ہم نے چونکہ طائف کا بھی سفر کیا ہے تو اس ویڈیو کو میں بہت جلد شیئر کروں گا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا۔ اب وقت ملا ہے، میں اس کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جان لیجئے کہ طائف یہ صوبہ مکہ کا بہت قدیم پرانا شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے اور سطح سمندر سے 5600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہاں کا موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے، سرد موسم ہوتا ہے، اس لیے مکے کے لوگ گرمیوں کے موسم میں چھٹیاں گزارنے کے لیے طائف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طائف وہ شہر ہے جس کے جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے 10ویں سال سفر کیا تھا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر سیر و تفریح اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ بڑا دلگداز اور بڑا تکلیف دہ سفر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے سب سے کٹھن دن کون سا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے مشکل دن، مشکل سفر وہ طائف کا سفر تھا۔ تو چلیے ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی ہم اپنے گھر یا قیام گاہ سے کہیں جانے کے لیے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے فائدے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا واپس آنے تک کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں جو ہمیں حادثات سے بچائے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ معمول بنائے جب بھی گھر سے یا قیام گاہ سے باہر نکلے اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ جی، اب ہم مکہ مکرمہ کے آبادی سے باہر نکل چکے ہیں۔ ہمارے سفر گروپ کے سبھی ساتھیوں کے ساتھ نہایت آرام دہ اے سی بس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب ہماری بس طائف ہائی وے پر چل رہی ہے۔ روڈ کے دونوں جانب خشک پہاڑی سلسلہ ہے، باہر سخت دھوپ ہے، لیکن ماشاءاللہ اے سی بس ہونے کی وجہ سے اندر گرمی کا بالکل احساس نہیں ہوتا، راستہ بھی بالکل صاف ستھرا ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال مکہ کے لوگوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر طائف کا سفر کیا تھا تو اس وقت اتنی سہولتیں نہیں تھیں۔ جسم کو جھلسا دینے والی سخت دھوپ، نوکیلے پتھروں والا راستہ، اللہ اکبر! اور یہی وہ پہاڑ ہوں گے جن کے درمیان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور یقیناً ان پہاڑوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوگا۔ چلو ہم بھی ان پہاڑوں کا دیدار کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھیں گے۔ تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے۔ لمحہ بلمحہ ہم طائف کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے طائف قریب آ رہا ہے ماشاءاللہ موسم خوشگوار اور ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے، اور کچھ دیر پہلے شاید یہاں پر طائف میں بارش بھی ہو چکی ہے، اس لیے ہوائیں بالکل خوشگوار چل رہے ہیں۔ روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں طائف کے پانی جمع ہوا ہے۔ بالآخر ہم طائف شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ خشک پہاڑیوں سے گزر کر ہم ہرے بھرے وادیوں سے گھرائے ہوئے طائف شہر میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ طائف کے اندر بھی بہترین خوشنما باغات بنے ہوئے ہیں، اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور سامنے دیکھیے یہ باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہیں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ یہیں پر یہ خوبصورت لائبریری ہے جس میں بڑے نادر کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کا خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بند ہے۔ کھڑکی اس کے شیشے سے میں اندر کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا مشاہدہ فرما لیں۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر طائف کی ایک خوبصورت سی بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے بلیوں سے بڑی محبت ہے، اس کو دیکھ کر تو ہماری انو یاد آ گئی، لیکن یہ ناراض معلوم ہوتی ہے، اداس بیٹھی ہے۔ میں نے اس کو کچھ سہلا تو اطمینان کا اظہار کیا، لیکن جیسے میں نے اس کو انو کہا تو اس نے مجھے پنجہ مارا۔ چلو ناراض معلوم ہوتی ہے، شاید اس کے آرام میں خلل ہوا۔ اوکے انو، چلتے ہیں۔ جہاں پر یہ ناراض بلی بیٹھی ہے اس کے آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ اس کمپاؤنڈ کے اندر جانا منع ہے، کیونکہ زائرین اندر جا کر بہت سارے خرافات کرتے ہیں،
اس لیے یہاں کی حکومت نے اس کو بند کیا ہے۔ باہری سے زائرین قرآن پڑھ کر یا درود وغیرہ پڑھ کر آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس چار دیواری کے بالکل سامنے والے حصے پر دوسرا ایک کمپاؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی تقریباً 12 صحابہ کرام کی مزارات ہیں، لیکن ان کے مزارات کے کوئی نشانات موجود نہیں ہیں اس چار دیواری کے اندر۔ یہاں سے کچھ نظر نہیں آتا، دیکھیں تھوڑا سا اور کیمرہ اوپر کر دیکھیں، اندر کچھ نہیں ہے، بہت سارا کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی بڑی عظمت ہوتی ہے، اس لیے یہاں آ کر کوئی شرکیہ کام کرنے نہ لگ جائے، اس لیے حکومت نے ان کے نشانات کو مٹا دیے ہیں۔ لیکن اتنی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے کہ کوڑا کرکٹ وہاں پر پڑ جائے۔ خیر، آگے دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بازار لگا ہوا ہے اور یہاں پر طائف کے تازہ پھل بھی بک رہے ہیں۔ یہاں کے انگور انار بڑے مشہور ہیں، انار کو یہاں پر دلینا کہتے ہیں۔ انگور انار اور یہاں کا شہد بھی کافی مشہور ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے بھی یہاں کے پھلوں سے لطف اٹھایا، بڑے لذیذ ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے یہاں سے ایک دروازہ ہے مستورات کے اندر داخل ہونے کا مسجد میں، یہاں سے مستورات اندر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بازو سے ہے مرد حضرات کے اندر داخلے کا دروازہ۔ جب بھی ہم کسی مسجد میں داخل ہو جائے تو جانے سے پہلے ایک تو دعا پڑھ لے مسجد میں داخل ہونے کی، اور ایک نیت بھی کر لے کہ میں جتنے دیر اس مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ ہم نے بھی یہاں پر مسجد کے باہر ہی چپل کو چھوڑا اور مسنون طریقے پر بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد میں داخل ہو گئے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسجد کافی بڑی ہے۔ اس مسجد کے اندر اب بھی درس حدیث ہوتا ہے، جگہ جگہ حدیث کا درس دینے والے اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں اور طلبہ ان کے پاس آ کر طالبین حدیث کا درس حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں مسجد کافی بڑی ہے۔ مسجد کے بازو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان ہے، اندر جانا منع ہے، باہر لاک لگا ہوا ہے۔ اندر آپ کے مکان کے کچھ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، یہیں پر بیٹھ کر آپ قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ سن 60 ہجری میں آپ مکہ سے طائف آئے تھے۔ آخر عمر میں آپ کی آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی اور طائف ہی میں آپ کی وفات ہو گئی اور یہیں پر مدفون ہیں۔ کچھ دیر پہلے آپ نے آپ کے مزار کی زیارت بھی کی ہے۔ یہ آپ کے مکان کا کمپاؤنڈ ہے، یہاں سے آپ کے پرانے مکان کے کھنڈرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت میں اندر جا کر بہت سی خرافات کرتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، پتھروں پر نام لکھتے ہیں، منت مرادیں مانگتے ہیں۔ اس لیے شرعیہ کاموں سے بچانے کے لیے سعودی حکومت نے اس کو بند رکھا ہے۔ یہ مسجد کا دوسرا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے مسجد کافی بڑی ہے، نمازیوں کی تعداد یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے اور زائرین بھی لگاتار آتے رہتے ہیں۔ اب ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں یہاں پر طائف کا مین بازار ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے تھے تو شاپنگ کے لیے نہیں آئے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ مکے کے لوگوں سے تو بڑے پریشان تھے، سوچا کہ چلو طائف کے لوگ مالدار ہیں، سمجھدار ہیں، وہ میری بات کو مانیں گے۔ یہاں پر طائف میں 3 بھائی رہتے تھے، عبد، مسعود اور ایک کا نام تھا حبیب۔ جب ان کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کر کے پہنچے تو ان خبیثوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے رخی کا اظہار کیا، بات نہیں سنی۔ مزید یہ کہ طائف کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا۔ ان اوباش لڑکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لہو لہان ہو گئے۔ یہ سائیڈ میں جو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں یہ انہی بدنصیب لوگوں کے مکانات کے کچھ کھنڈرات ہیں۔ یہاں سے تھک ہار کر زخمی بدن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے اندر پناہ لی جو آپ کو کمپاؤنڈ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ پہلے یہاں پر ایک باغ ہوا کرتا تھا، اب وہ جگہ محفوظ ہے اور اندر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسجد عداس، سفید رنگ کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے۔ دراصل یہ باغ عتبہ اور شیبہ یہ 2 بھائیوں کا تھا اور عداس اس باغ کا خادم تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالات میں دیکھ کر انگور پیش کیے۔ آپ علیہ السلام سے جب بات کیا اس نے، وہ متاثر ہو کر آپ پر ایمان لایا اور ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس کی یاد میں یہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد عداس۔ اس مسجد کے قریب تک کے جا سکتے ہیں لیکن اندر داخلہ منع ہے۔ لیکن چونکہ ہماری بس بڑی ہے، بڑی گاڑیوں کے لیے یہاں پر پارکنگ کا نظم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، دور ہی سے اس کا دیدار کر لیجئے۔ ادھر بائیں سائڈ میں دیکھیے ایک مینار نظر آ رہا ہے، وہ مسجد ہے مسجد علی۔ شروع میں مسجدوں کے مینار نہیں ہوا کرتے تھے، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کا مینار بنایا گیا، اس کا نام ہے مسجد علی۔ یہ بھی طائف کے باہر نکلتے وقت میں بائیں سائڈ میں نظر آتی ہے۔
اب ہم طائف کی زیارتوں سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ کی جانب جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سن لے کہ طائف یہ میقات کے باہر شہر ہے۔ جو لوگ طائف کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جب وہ واپس مکہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک میقات ہے قرن المنازل۔ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے آگے بڑھے گا تو اس پر دم لازم آتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارے گروپ کے سارے ساتھیوں نے اس میقات سے یعنی قرن المنازل سے چوتھے عمرے کا احرام باندھا، اور یہاں سے ہم نے ماشاءاللہ عمرے کا احرام باندھ کر ہم نے اور ہمارے گروپ کے سارے ساتھیوں نے چوتھا عمرہ مکمل کیا۔ تو اس طریقے سے ہمارا طائف کا سفر مکمل ہوا الحمدللہ۔ الحمدللہ اس طائف کے سفر میں میرے علاوہ اس سفر کے ذمہ دار شعیب بھائی بلڈھانا والے یہ بھی ساتھ میں تھے، اور ساتھ میں مقامی ایک گائیڈ بھی تھا جو ہمیں ہر جگہ کی زیارتیں بڑے اہتمام سے کرا رہا تھا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ایک اعلان سن لے، ماشاءاللہ ہمارے المقیت عمرہ ٹور کی جانب سے ہر مہینے پابندی کے ساتھ میں عمرے کے لیے قافلے روانہ کیے جاتے ہیں۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ قائم کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے۔ جزاکم اللہ۔